السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سے کوشش کریں کہ اللہ سائیں کو مائنس نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا تو پھر ایسے ہو گیا پھر ویسے ہو گیا، کیونکہ فلاں حکومت آ گئی انہوں نے یہ پلان بنایا تو ایسا ہو گیا، کیونکہ فلاں رشتہ دار نے ایسا بولا تو یوں ہو گیا، کیونکہ میں کام اس طریقے سے کرنا چاہتا تھا اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو یہ ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان تمام باتوں میں ہماری زندگی میں قدرت کا، اللہ سائیں کا کوئی رول، کوئی کردار نہ ہم نے باقی چھوڑا ہے، نہ سمجھتے ہیں اور نہ اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، ٹھیک ہے جی، قافلے والوں نے نکال لیا، لے گئے، انہوں نے غلام کے طور پہ مارکیٹ میں بیچ دیا، وہاں سے پھر وہ بادشاہ تک پہنچے، پھر وہ امیر مصر کی جو تھی وائف زلیخا، ان کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، پھر واپس بنے اور اللہ نے پورا ملک ان کے حوالے کر دیا۔ اب اگر وہ ہمارے معاشرے میں ہوتے، ہمارے معاشرے میں تو کوئی بندہ ذرا سا کوئی کام کر لے تو ہم بولتے ہیں جی اس نے کیا ہوگا، وہ جیل گیا ہے تو ظاہر بات ہے اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، فلاں بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کوئی تو بات ہوگی نا، رائی ہوگی تو پہاڑ بنے گا نا۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ مشیت خدا بندی ہوگی، قدرت میں ایسا لکھا ہوگا، تقدیر میں ایسا لکھا ہوگا۔ اب علماء کرام کو دیکھیں، ہمارے کون سے بڑے علماء کرام ہیں جو جیل نہیں گئے؟ گئے ہیں تو بس تھا تقدیر کے اندر۔ ابھی آپ حال ہی کا افغانستان کا واقعہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو ہمارے پاس 8 سال سے جیلوں میں قید تھے، اب وہ ان کے پاس وزارتیں آ گئی ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو کسی شخص کی ایک کوئی برائی آپ کو نظر آ جائے یا پتہ لگ جائے اور اس کو پکڑ کے اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ بات کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ آپ سے کام کی بات عرض کروں، کسی شخص میں کوئی کمی اگر تقدیر کی وجہ سے ہے تو اس پہ کبھی کمنٹ نہ کیا کریں۔ دو کام زندگی میں کبھی نہیں کرنے چاہیے، ورنہ بندہ اتنی پستی میں گرتا ہے کہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتا۔ پہلا کام یہ کہ کسی شخص میں کوئی کمی، کوئی کھوٹ تقدیر کی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس پہ اس کا مذاق بنانا یا اس پہ اس کو شرمندہ کرنا۔ تم کالے ہو، تم موٹے ہو، تم چھوٹے ہو، تمہاری زبان میں توتلاہٹ ہے، تمہیں نظر صحیح نہیں آتا، تم میں عقل زیادہ نہیں ہے، تم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ اب اللہ نے سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں بنائے نا، تو اس میں اس غریب کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، وہ کسی گھر میں پیدا ہو گیا، وہ غریب ہو گیا یا اس کے چہرے کی رنگت میں کوئی فرق پڑ گیا۔ دوسرا کام، جہاں سے رزق کما رہے ہیں وہاں پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لیپ ٹاپ سے رزق کماتے ہیں، لیپ ٹاپ کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال نہ کریں جس پہ گناہ ہوتا ہو۔ آپ غلے پہ بیٹھ کے رزق کما رہے ہیں، وہاں پہ بددیانتی نہ کریں، وہاں پہ جھوٹ نہ بولیں۔ یہ دو کام کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے، اور بھی بہت سارے کام ہیں لیکن یہ دو تو بڑے مشکل کام ہیں، یہ کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ کو اپنی روزمرہ زندگی سے مائنس نہ کیجیے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دنیا پڑھیے، زندگی پڑھیے، آگے چلیں، بندوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، رب جانے اور رب کے بندے۔ اللہ کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ آپ خدا سے جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا دور جا پڑتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ کو ریلائزیشن ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھی بہت سفر باقی پڑا ہے، وہ بہت سفر کرنا ہے۔ جتنا آپ کو وصل نصیب ہوتا ہے فراق اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، جتنا آپ پیتے ہیں پیاس اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ بہت ساری چیزیں اس راہ میں سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر برکت کو آپ صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اللہ کی راہ میں چلتے رہنا چاہیے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہا کرتا ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں نا، پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں، ان کے راستے طویل ہوتے ہیں، ان کا سفر تھکا دینے والا ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو گھاٹیاں آتی ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اپنے گھر کے گارڈن میں چل رہا ہے، وہاں سے گرے گا تو کوئی کتنی چوٹ لگے گی، ہاں پہاڑی سے آپ گر گئے تو چوٹ زیادہ آئے گی۔ تو جو لوگ بڑا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اچھے کام کی طرف نکلتے ہیں، ان پہ چوٹ بھی اتنی زیادہ ہی آتی ہے، وہ گرتے بھی اسی سپیڈ سے۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، اللہ ان پہ آسانی کرے، انہیں آزمائش سے نکالے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سائیں کو اپنی زندگی سے مائنس کیا یا نہیں کیا،
اور اس کا بہت آسان سا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے معلوم کرنے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں روزمرہ میں آپ کے خیالات میں ہیں یا نہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں نا تو دن کا جائزہ لیجئے۔ اگر دل میں یہ خیال آئے کہ فلاں اسٹاک میں پیسے لگا لیتا تو اتنے مل جاتے، فلاں شخص سے یوں بات کر لیتا، فلاں جاب پہ اپلائی کر دیتا، فلاں بزنس کا سوچ لیتا، یوٹیوب پہ فلاں ویڈیو دیکھ لیتا، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، فلاں بندہ میری مدد کرتا، فلاں دوست یوں آ جاتا، فلاں چاچا تایا ماما یہ کر لیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سائیں آپ کے روزمرہ معمولات میں شامل نہیں ہے۔ ہاں خیال کچھ یوں آئے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے میرے مالک پروردگار، دن اچھا گزر گیا، تو نے رزق کھولا، تو نے خوشی دی، دل مطمئن رکھا، نماز کی توفیق ہو گئی، فلاں کام کر سکا، اچھی گاڑی لے لی، اچھا گھر لے لیا، اچھی انویسٹمنٹ کر دی، اور سب کا رجوع، سب کی ڈائریکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، تو اس کا مطلب اللہ سائیں زندگی میں بھی ہیں اور مائنس نہیں ہوئے۔ روز اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے، کب کب، کہاں کہاں، کیسے کیسے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی زندگی سے مائنس کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی مشکل باتیں، ذرا غور کیجئے اس کے اوپر، 2-3 دفعے ویڈیو واپس دیکھ لیجئے، امید کرتا ہوں کبھی نہ کبھی ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔